حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھری نظر ڈالی اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو تمہاری زندگی کو کامیاب بنا دیں، تمہاری قبر کو راحت کا گہوارہ بنا دیں، تمہارے لیے جنت کی راہ ہموار کر دیں اور جہنم کی آگ کو تم پر حرام کر دیں؟ یہ سن کر میں بے تاب ہو گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیے، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسے کلمات ہیں جو میری جان کنی کے وقت میرے لیے آسانی کا سبب بنیں گے، قبر میں روشنی اور راحت عطا کریں گے اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ ان کلمات کو ہمیشہ یاد رکھو، انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، کیونکہ یہ دنیا و آخرت کی کامیابی کی کنجی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مبارک کلمات سکھائے جن کی برکت سے نہ صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، بلکہ رہتی دنیا تک ہر مومن کے لیے ہدایت و نجات کا راستہ کھل گیا۔ یہ وہ راز ہے جو ہر شخص کی زندگی بدل سکتا ہے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کلمات کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں اور میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے، خوش آمدید، تو میری پشت پر چلنے والوں میں سے مجھے محبوب ترین ہے اور اب تو میرے اندر آ گیا ہے، اب تو میرا حسن سلوک دیکھ۔ پھر قبر اس کے لیے حد نگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب کوئی فاجر یا کافر شخص دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، تجھے کوئی مرحبا نہیں، تو میری پشت پر چلنے والوں میں میرے نزدیک بد ترین شخص تھا اور اب تو میرے اندر آ گیا ہے، لہذا اب اپنے ساتھ میرا برتاؤ دیکھ۔ پھر قبر اس پر اپنا گھیرا تنگ کر دیتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اپنی مبارک انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر اشارہ کر کے فرمایا، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پر 70 اژدہے مقرر فرما دیتا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی زمین پر پھنکار مار دے تو رہتی دنیا تک کبھی کچھ بھی نہ اگے، وہ اژدہے اس مردے کو تا قیامت ڈستے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک یہودیہ نے میرے دروازے پر آ کر یوں کھانا مانگا، مجھے کھانا کھلاؤ، خدا تمہیں دجال کے فتنے اور قبر کے فتنے سے بچائے۔ میں نے اسے اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے تک روک لیا۔ جب آپ تشریف لائے تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ یہودیہ کیا کہتی ہے؟ ارشاد فرمایا، کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے عرض کی، یہ کہہ رہی ہے، اللہ جل شانہ تمہیں دجال اور عذاب قبر کے فتنے سے بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ خوب بلند کیے اور دجال اور عذاب قبر کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ پھر ارشاد فرمایا، دجال کا فتنہ وہ ہے جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، اور میں تمہیں اس سے ایک ایسی بات کے ذریعے ڈراتا ہوں جس بات سے کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں ڈرایا۔ دجال کانا ہے اور دجال کی دونوں آنکھوں کے مابین کافر لکھا ہوا ہے، جسے ہر مومن پڑھ لے گا، اور جہاں تک قبر کے فتنے کی بات ہے تو میرے ذریعے تمہارا امتحان ہوگا۔ نیک شخص کو جب قبر میں بٹھایا جائے گا تو وہ بے خوف پرسکون ہوگا، پھر اس سے کہا جائے گا، تم کس مذہب پر تھے؟ وہ کہے گا، اسلام پر۔ سوال ہوگا، یہ کون شخص ہیں جو تمہارے درمیان تھے؟ وہ کہے گا، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو اللہ جل شانہ کے پاس سے ہمارے پاس روشن نشانیاں لائے تو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ چنانچہ جانب دوزخ ایک شگاف پڑے گا تو وہ دیکھے گا کہ وہاں آگ آگ کو کھا رہی ہے، کہا جائے گا، دیکھو، اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچایا ہے۔ پھر جنت کی طرف شگاف ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم یقین پر رہے اور یقین پر مرے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یقین پر ہی اٹھائے جاؤ گے۔ جبکہ گنہگار اپنی قبر میں خوف و گھبراہٹ کی
حالت میں بیٹھے گا، پھر پوچھا جائے گا کس مذہب میں تھے، بولے گا میں نہیں جانتا، پھر سوال ہوگا یہ کون شخص ہیں جو تمہارے درمیان مبعوث ہوئے، وہ کہے گا میں لوگوں کو جو کہتے سنا تھا وہی کہتا تھا۔ چنانچہ جنت کی طرف سے حجاب ہٹے گا اور وہ جنت کے سبزہ زار اور نعمتوں کو دیکھ رہا ہوگا کہ اس سے کہا جائے گا دیکھ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سے پھیر دیا ہے۔ پھر دوزخ کی طرف شگاف ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ آگ آگ کو کھا رہی ہے، اس سے کہا جائے گا یہی تیرا ٹھکانہ ہے، تو شک پر رہا شک پر مرا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو شک ہی پر اٹھایا جائے گا، پھر اسے عذاب ہوگا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی، میرا کیا بنے گا؟ میں تو ایک کمزور عورت ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے صحابہ سے پوچھتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک دن خود ہی ارشاد فرمایا آج رات دو آنے والے میرے پاس آئے اور کہا ہمارے ساتھ چلیں، میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے ارض مقدس پاک زمین فلسطین میں لے آئے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرہانے دوسرا بندہ ایک بڑا پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور اس کے سر کو کچل رہا ہے۔ پتھر سر پر لگتے ہی سر کچل جاتا ہے اور پتھر لڑھک جاتا ہے، جب تک وہ پتھر اٹھا کر لاتا ہے سر دوبارہ صحیح و سالم ہو جاتا ہے، وہ بندہ دوبارہ اس کا سر کچل دیتا ہے۔ میں نے کہا یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے۔ چنانچہ ہم آگے گئے تو ایک بندے کو بیٹھے اور دوسرے کو ہاتھ میں لوہے کا اوزار لیے اس کے سر پر کھڑے دیکھا کہ وہ لوہے کے اوزار سے بیٹھے ہوئے کا ایک جبڑا چیرتا ہوا گڈی تک لے جاتا ہے، اسی طرح ناک کا نتنا اور آنکھ کو بھی چیرتے ہوئے گڈی تک لے جاتا ہے، پھر دوسری طرف آتا ہے اور یہی عمل کرتا ہے جب تک پہلا ٹھیک ہو جاتا ہے، اسی طرح باری باری چیرتا رہتا ہے۔ میں نے کہا یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا آگے چلیے۔ ہم آگے چل کر ایک تنور پر پہنچے جس میں سے شور و گل کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے اندر جھانک کر دیکھا تو اس میں ننگے مرد و زن موجود تھے، ان کے نیچے سے شعلے لپک رہے تھے، جب وہ شعلے انہیں پہنچتے تو وہ چیختے چلاتے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے۔ ہم آگے چل کر ایک ایسی نہر پر پہنچے جو خون کی طرح سرخ تھی، ایک آدمی اس میں تیر رہا تھا اور دوسرا شخص ہاتھ میں کثیر پتھر لیے کنارے پر کھڑا تھا۔ اندر والا شخص تیرتے ہوئے کنارے پر آ کر اپنا منہ کھولتا تو یہ اس کے منہ میں ایک پتھر ڈال دیتا، الغرض وہ کچھ دیر تیر کر جب بھی واپس آتا اور منہ کھولتا تو یہ پھر ایک پتھر اس کے منہ میں ڈال دیتا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ وہ بولے آگے تشریف لے چلیے۔ ہم آگے چلے تو ایک انتہائی بدصورت شخص دیکھا، اتنا بدصورت تم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا، اور وہ اس کے گرد پھیرے لگا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا آگے تشریف لے چلیے۔ چنانچہ ہم چلتے ہوئے ایک سبز باغ میں پہنچے جس میں موسم بہار کا ہر پھول موجود تھا، اور باغ کے بیچوں بیچ ایک اتنا لمبا شخص کھڑا تھا جس کا سر آسمان کو چھوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ارد گرد کچھ بچے بھی تھے جنہیں میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا آگے چلیے۔ پھر ہم آگے گئے تو ایک اتنے بڑے باغ میں پہنچ گئے جس سے بڑا اور خوبصورت باغ میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس میں چلتے ہوئے ہم ایک ایسے شہر میں پہنچ گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ ہم نے شہر کے دروازے پر پہنچ کر اسے کھلوایا اور جب اندر داخل ہوئے تو وہاں عجیب و غریب لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی۔ ان کا ایک حصہ تو اتنا حسین تھا کہ تم نے ایسا حسین کبھی نہ دیکھا ہوگا، اور ایک حصہ اتنا بدصورت تھا جتنا تم نے آج تک نہ دیکھا ہوگا۔ مجھے اپنے ساتھ لے جانے والوں نے ان سے کہا اس نہر میں داخل ہو جاؤ۔ وہ سامنے والی نہر میں داخل ہو گئے۔ وہ کشادہ نہر تھی جس کا پانی خالص فید تھا۔ جب باہر نکلے تو ان کی بدصورتی حسن و جمال میں بدل چکی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہی آپ کا بلند و بالا مقام ہے۔ اب میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سفید بادل کی مانند ایک محل نظر آیا۔ وہ بولے یہ آپ کا ہے؟ میں نے ان سے کہا خدائے مہربان تمہیں برکت عطا فرمائے، اب مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے محل میں داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ میں نے ان سے پچھلی تمام دیکھی ہوئی چیزوں کی وضاحت طلب کی تو انہوں نے کہا پہلا شخص جو آپ نے ملاحظہ فرمایا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، اس نے قرآن مجید پڑھ کر بھلا دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت
सो जाने का आदी था, ये सजा उसे कयामत तक मिलती रहेगी। दूसरा शख्स जिसके जबड़ों, नाक के नथनों और आंख के हलकों को गुड्डी तक चीरा जा रहा था, वो इंतहाई झूठा था, इसे भी कयामत तक ये सजा मिलती रहेगी। तो नूर में जलने वाले मर्द और औरतें ज़नाकार थे, खून की नहर में तैरते हुए पत्थर खाने वाला सूदखोर था, और आग के घिर्द घूमने वाले हैबतनाक शख्स दरोगा जहन्नम हजरत मालिक अलैहिस्सलाम थे। जबकि खूबसूरत बाग में लंबे कद वाली हस्ती अबुल अंबिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम थे, और इनके पास मौजूद छोटे बच्चे वो हैं जो फितरत इस्लाम पर बचपन में मर गए। ये बात सुनकर हजरत सहाबाई कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इनमें मुशरिकीन के बच्चे भी शामिल हैं? इरशाद फरमाया, हाँ वो भी शामिल हैं। फिर बताया कि जो आधे खूबसूरत आधे बदसूरत नजर आते थे वो अच्छे और बुरे अमल वाले थे। खुदाए रहमान ने इनसे दरगुजर फरमाया। फिर इन फरिश्तों में से एक ने कहा, मैं जिब्राइल हूँ और ये मीकाइल हैं। उलमाए कराम फरमाते हैं ये ख्वाब मुबारक अजाब बरज़ख के सबूत में है, क्योंकि हजरत अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के ख्वाब हकीकत में वही होते हैं। और इसी हदीस पाक में फरमाया गया कि कयामत तक ऐसा होता रहेगा। ये जुमला अजाब बरज़ख की वाज़ेह दलील है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अलीयुल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नमाज फजर पढ़ाकर हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और इरशाद फरमाया, रात मेरे पास दो फरिश्ते हाजिर हुए और मुझे आसमान दुनिया की तरफ ले गए। मैंने एक फरिश्ता देखा जिसके हाथ में बड़ा पत्थर था और उसके सामने एक आदमी था। फरिश्ता पत्थर उसकी खोपड़ी पर मार रहा था, जिससे दिमाग निकलकर एक तरफ बह जाता और पत्थर दूसरी जानिब लुढ़क जाता। मैंने पूछा, ये कौन है? फरिश्तों ने कहा, आगे तशरीफ ले चलिए। आगे भी एक फरिश्ते को देखा जो अपने सामने पड़े आदमी के कभी दाएं और कभी बाएं जबड़े को लोहे की सुलाख से चीरता जो कान तक ला रहा था। मैंने कहा, ये कौन है? फरिश्ते बोले, आगे तशरीफ ले चलिए। मैं आगे बढ़ा तो खून की एक नहर देखी जो हांडी की तरह उबल रही थी। इसमें बरहाना लोग थे और नहर के किनारों पर फरिश्ते अपने हाथों में मट्टी के ढीले लिए मौजूद थे। जो भी नहर में से बाहर झांकता है उसे वो ढीला मारते हैं, जिससे वो वापस नहर में गिरता हत्ता के इसकी तह में पहुंच जाता। मैंने पूछा, ये कौन है? फरिश्तों ने कहा, आगे बढ़िए। मैं आगे बढ़ा तो एक घर देखा जिसका निचला हिस्सा ऊपर वाले से ज्यादा तंग था। इसमें भी हर जगह लोग थे जिनके नीचे आग भड़क रही थी और इतनी बदबू आ रही थी कि मैंने इससे बचने के लिए अपनी नाक पकड़ ली और पूछा, ये कौन लोग हैं? फरिश्तों ने कहा, आगे तशरीफ ले चलिए। आगे बढ़े तो देखा कि एक स्याह टीले पर कुछ पागल लोग हैं और इनके पिछले मकाम में आग फूंकी जा रही है जो इनके मुंह, नथनों, आंखों और कानों से निकल रही है। मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? मुझे कहा गया, आगे चलिए। मैं आगे बढ़ा तो आग से भरा एक जमीन दोज कैद खाना देखा जिस पर एक फरिश्ता मुकर्रर था। इस आग से जो भी निकलता फरिश्ता इसके पीछे हो लेता, हत्ता के इसे वापस वहीं डाल देता। मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? मुझे फिर आगे चलने का कहा गया तो मैं आगे बढ़ गया। क्या देखता हूँ कि एक बाग है जिसमें एक हसीन और जमील बुजुर्ग हैं कि इनसे हसीन कोई नहीं। इनके इर्द गिर्द बच्चे मौजूद हैं। फिर एक दरख्त देखा जिसके पत्ते हाथी के कानों जैसे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जितना चाहा मैं इस दरख्त पर चढ़ा। अचानक मैंने खुद को ऐसे हसीन महल्लात में पाया जो खोखले मोतियों, सब्ज, जबरजद और सुर्ख याकूत से बने हुए थे। मैंने पूछा, ये क्या है? मुझे फिर आगे बढ़ने को कहा गया। चुनाचे मैं आगे बढ़ा। एक नहर देखी जिस पर सोने और चांदी के दो पुल बने हुए थे और इस शहर के किनारे पर भी खोखले मोतियों, सब्ज, जबरजद और सुर्ख याकूत से बने हुए ऐसे महल्लात थे कि इनसे खूबसूरत कोई घर नहीं। इस नहर पर लौटे और प्याले बिखरे हुए थे। मैंने पूछा, ये क्या है? फरिश्तों ने कहा, यहाँ ठहरिए। मैं ठहरा और एक प्याला उठाया। जब नहर से भरकर पिया तो वो शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद और मक्खन से ज्यादा नरम था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो शख्स जिसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था कि दिमाग एक जानिब और पत्थर दूसरी जानिब जा गिरता था, ये वो है जो इशा की नमाज नहीं पढ़ता था और दीगर नमाजें वक्त गुजार कर पढ़ता था। इसे जहन्नम में डाले जाने तक यूं ही मारा जाता रहेगा। और वो जिसकी बाँछें लोहे की सुलाख से चीरी जा रही थीं, ये उन लोगों का अजाब है जो मुसलमानों के दरमियान फसाद फैलाते और चुगलखोरी किया करते थे। उन्हें भी ये अजाब मुसलसल होता रहेगा हत्ता के जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। और वो जिसके मुंह में पत्थर डाले जा रहे थे वो सूदखोर थे, इसे भी जहन्नम में जाने तक ये अजाब होता रहेगा। और वो बरहाना लोग जानी थे और जो बदबू आ
رہی تھی وہ ان کی شرمگاہوں کی تھی، انہیں بھی جہنم میں جانے تک یہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اور جو پاگل افراد تھے آپ نے دیکھے وہ قوم لوط کا سا عمل کرنے اور کروانے والے تھے، وہ بھی جہنم میں ڈالے جانے تک اس عذاب میں گرفتار رہیں گے، اور آگ سے بھرا قید خانہ جہنم تھا۔ پھر جو باغ آپ نے ملاحظہ فرمایا وہ جنت الماوا ہے، اور جو بزرگ آپ نے دیکھے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے، اور ان کے گرد مسلمانوں کے بچے تھے، اور جس درخت پر آپ چڑھے وہ سدرۃ المنتہا ہے، اور جو محلات آپ نے ملاحظہ فرمائے وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی منازل و مقامات ہیں، اور وہ خوبصورت شہر کوثر تھی جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اور یہی آپ اور آپ کے اہل بیت کے جنتی ٹھکانے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا تمہیں ایسی سچی بات نہ بتاؤں جس کو بندہ اپنے مرض وفات کے آغاز پر پڑھ لے تو اللہ جل شانہ اسے جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بری نظر ڈالی اور فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو تمہاری زندگی کو کامیاب بنا دیں، تمہاری قبر کو راحت کا گہوارہ بنا دیں، تمہارے لیے جنت کی راہ ہموار کر دیں اور جہنم کی آگ کو تم پر حرام کر دیں۔ یہ سن کر میں بے تاب ہو گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسے کلمات ہیں جو جان کنی کے وقت تیرے لیے آسانی کا سبب بنیں گے، قبر میں روشنی اور راحت عطا کریں گے اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ ان کلمات کو ہمیشہ یاد رکھو، انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، کیونکہ یہ دنیا و آخرت کی کامیابی کی کنجی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مبارک کلمات سکھائے جن کی برکت سے نہ صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے بلکہ رہتی دنیا تک ہر مومن کے لیے ہدایت و نجات کا راستہ کھل گیا۔ یہ وہ راز ہے، لا الہ الا اللہ یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وسبحان اللہ رب العباد والبلاد والحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ علی کل حال واللہ اکبر کبریاؤہ وجلالہ وقدرتہ بکل مکان اللہم ان کنت امررتنی لتقبض روحی فی مردی ھذا فاجعل روحی فی ارواح من سبقت لہم منک الحسنی واعذنی من النار کما اعزت اولئک الذین سبقت لہم منک الحسنی۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں جو زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ خود زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے پاک، بندوں اور شہروں کا مالک ہے، ہر حال میں پاکیزہ، برکت والی اور بہت زیادہ تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ سب سے بڑا ہے اس کی کبریائی و عظمت و جلالت اور قدرت ہر جگہ ہے۔ اے اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھے اس مرض میں میری روح قبض کرنے کے لیے مبتلا کیا ہے تو میری بخشش فرما۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ہر برے عمل سے بچائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں سے پیار، بڑوں کا ادب و احترام کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔